السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ مختصر وقت میں اس موضوع سے متعلق چند ضروری چیزیں آپ کی خدمت میں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی جانب سے مدد کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا اور ضرور کروں گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت والے دن بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی بھی وعدہ خلافی اللہ رب العالمین نہیں کرتا، جیسا کہ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایمان والوں کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ ہمارے رب تو ہمیں وہ دے دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، اور تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ مدد کرتا ہے اور ضرور کرے گا بھی۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، یہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ہر ایرے غیرے کی مدد کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ فرض کر دیا، لکھ کر کے رکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور آیت کے اخیر میں کہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو جو اللہ کی پارٹی میں ہے تو اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ جو بندہ اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے، رسول کو اپنا دوست بناتا ہے، ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے، ہم الغالبون، اور اللہ کی پارٹی ہی غالب رہے گی، اوپر رہے گی، جیتے گی۔ تو تیسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ کہ اللہ نے کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ایک اور بات، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسلمان اپنی زبان سے یہ غلط جملہ نکالتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے،
فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں اور دوسرے ممالک میں پریشان ہیں، اپنے ملک میں پریشان ہیں، تو اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ بعض دفعہ اللہ کے تعلق سے غلط جملہ بولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم چھوڑ دیں گے یہ دین، یہ مذہب چھوڑ دیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا نقصان نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، بنیادی چیزیں کچھ ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں کہ آپ ذرا سی مصیبت میں آ گئے تو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تو مدد بھیج دے گا۔ اللہ کے ہاں قوانین ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جس کسی کے ساتھ بھی، اور بطور خاص مسلمانوں کے ساتھ، تو ساری چیزیں اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ بغیر اللہ کے علم اور مشیت کے کوئی بھی چیز کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، چاہے وہ ظلم کا معاملہ ہو یا انصاف کا معاملہ، جو کچھ بھی ہو رہا یہ سب اللہ کے علم اور اس کی مشیت کے مطابق ہو رہا۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں دنیا کا سب سے مالدار انسان بنا دے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی مشیت کے مطابق ہو رہا۔ ایک اور بات اس میں جو پانچویں بات ہے یہ کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے دن سے فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کو مار کیوں نہیں رہا، جبکہ اللہ نے ظالموں کو مارنے کا وعدہ کیا ہے، مظلوم کی دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو مظلوم دعائیں کر رہے ہیں اور بد دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ظالم کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا سورہ ابراہیم میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ اسے کچھ پتا نہیں، وہ بے خبر ہے، نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت، ان کے اعمال، ان کے مظالم اور ان کی ایذا رسانیاں جو وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر سب پر ہے۔ اللہ ظالم، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے لیکن اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں، جب وہ اصول اور قوانین پورے ہوتے ہیں تب جا کر کے اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ ایک بات یہاں ایک اور یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں تین بنیادی قوانین ہیں، مدد کے حوالے سے یا ظالموں کو پکڑنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں تین بنیادی قوانین ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہو رہا، جب سے یہ کائنات بنی ہے نا، ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ظالم مظلوم، کافر مسلمان، ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جالوت اور طالوت کا تذکرہ کیا سورۃ البقرہ میں، اور اللہ نے ذکر کیا کہ جالوت ظالم بادشاہ کو داؤد علیہ السلام نے جو اس وقت نبی نہیں تھے انہوں نے قتل کیا، تو اللہ آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ زمین فتنے سے بھر جاتی، زمین فتنے سے بھر جاتی۔ کچھ لوگ بہت طاقتور ہیں، اگر وہ چاہیں تو اللہ رب العالمین کے دیگر کمزور بندوں کو پل بھر میں مٹا دیں، لیکن یہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ظالم کمزوروں کو ایک ساتھ ختم کر دے، یہ سوال ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف۔ اسی لیے اللہ نے بعض دفعہ کمزوروں کی مدد کی ہے طاقتوروں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ظالم غالب آتا ہے، کبھی مظلوم کو کامیابی مل جاتی۔ جنگ بدر میں 313 کامیاب کیوں ہوئے 1000 کے مقابلے میں؟ طالوت کا داؤد علیہ السلام جس لشکر میں ہے بڑی تھوڑی سی تعداد تھی، اس کے مقابلے میں جالوت کا ایک بڑا لشکر تھا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقابلے میں نکلے
تو کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہمیں جالوت سے اس کے لشکر سے کوئی نہیں بیٹھا، ہمارا چھوٹا سا لشکر ہے، اتنا سا ہے، آج تو ہم مار دیے جائیں گے میدان جنگ میں۔ تو جن کا ایمان اللہ پر تھا انہوں نے کیا کہا، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو اللہ کے حکم سے ہرایا۔ جنگ موتا میں 3000 صحابہ کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر تھا، 2 لاکھ کا لشکر، 1 لاکھ میدان جنگ میں اور 1 لاکھ بیک اپ کے طور پر رومیوں کا لشکر۔ 3000 کی تعداد کی کوئی حیثیت نہیں 1 لاکھ کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے وہاں مسلمانوں کی حفاظت کی، مقابلے میں کھڑا کیا، لیکن تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کا فائدہ کیا ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت عملی کے تحت بچا کر لے کر آئے، اور ان 3000 مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اللہ نے کافروں کے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر اللہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں نہ کھڑا کرے تو ہمیشہ طاقتور لوگوں کا غلبہ رہے گا، اور یہ عبادت خانوں کو، مسجدوں کو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، گرجا گھروں کو، سب کو ڈھاتے چلے جائیں گے، اور ان کا رعب و دبدبہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا، جنگ احد میں جب مسلمانوں کو 70 صحابہ کے شہید ہونے کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا، صحابہ پریشان ہوئے، تو اللہ نے کیا کہا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اگر آج تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو اس سے پہلے مکہ والوں کو تکلیف ہوئی تھی، جنگ بدر میں ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بھئی یہ دنیا ہے، اور دنیا میں آج کسی کا عروج ہے، کل زوال ہے، آج جس کا زوال ہے کل اس کا عروج ہوگا۔ یہ دنوں کو ہم آئے دن لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ ایمان والوں کی پرکھ ہو جائے اور جن کا مقام اونچا ہے ان کی تمیز ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کو الگ کر دے۔ تو یہ اللہ کا پہلا قانون ہے کہ اللہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر اگر قابض ہو رہا ہے، مار رہا ہے، وہ اس کے بس کی بات ہے، نہیں، یہ سب اللہ کے علم میں، جیسا کہ میں نے کہا، جو کہ سمجھنے کی بات ہے، ایک کو دوسرے کے مقابلے میں اللہ نے کھڑا کر دیا۔ دوسرا قانون اللہ کا کیا ہے، آزمائش کا، امتحان کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ اب آزمائش کے اس لمبے سلسلے کی مثال آپ سب سے بڑی جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے سے ہی فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اسی لیے فرعون نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن کر کے آنے والا ایک بچہ ہوگا جس کی پیدائش ہوگی، تو کہا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، بہت پہلے، ان فرعون علا فی الارض، زمین میں بہت بڑا بنا اور ایک جماعت کو کمزور کر دیا اس نے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، انہو کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا، یہ لمبا سلسلہ چلا، پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی بھی یہی دور چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد ایک قبطی کو مار دیا، پھر وہاں سے گھبرا کر کے مدین گئے، 10 سال وہاں رہے، نبوت ملی، رسالت ملی، 10 سال کے بعد واپس آئے، اور اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ، اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھا، تو اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمجھانے کے لیے 7 بڑے بڑے عذاب نازل کیے۔ ظلم کا کتنا لمبا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں تبھی سے یہ دور چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن کا دور ختم، جوانی آئی، جوانی کے بعد نبوت ملی، نبوت کے بعد جو ہے مدین میں 10 سال گزارے ہیں، پھر فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور پھر 7 بڑے بڑے عذاب الگ الگ دور میں آتے ہیں۔ بارش کا نہ ہونا، قحط سالی کا ہونا، پھلوں میں کمی کا ہونا، طوفان کا آنا، ٹڈیوں کا حملہ اور کھٹمل کا حملہ، میڈک کا حملہ، خون کا، پانی کا خون میں بدل جائے، یہ 7 بڑے بڑے عذاب آئے، اور آپ ایک اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں 50 سے 60 سال کا دور یہ پورا چلا، یہ ظلم کا دور۔ ایسا ظلم ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا، 2 مرتبہ یہ قانون پاس کیا اس نے، جب جادوگر ایمان لے آئے اس کے بعد بھی قانون پاس کیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے بنی اسرائیل کے،
اور بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے کہ عورتیں بھی غلامی کر رہی ہیں، مرد بھی غلامی کر رہے ہیں، سارے قبطیوں کے، فرعون کے لشکر والوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ 50 سے 60 سال کا ایک لمبا سلسلہ چلا۔ یہ آزمائش کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا اللہ مکے میں مدد کر دیتا، کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ آزمائش، امتحان، صحابہ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ پچھلے انبیاء، ان کے اوپر ایمان لانے والوں پر جب ظلم و ستم کیا گیا، اللہ نے کہا کہ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم ہوا، کئی ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ظالموں کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا جبکہ ابھی تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے؟ کیا ہوا؟ مستہم البأساء والضراء، جنگیں، سخت حالات، نقصانات، پریشانیاں، اتنی زیادہ ان کی زندگی میں مشکلات اور جو ہے مظالم اور پریشانیاں آئیں کہ اللہ کہتے ہیں عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، حتی یقول الرسول، رسول جو سب سے زیادہ ایمان والا ہوتا ہے، رسول بھی پکار اٹھا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج تو عام مسلمان کہتا ہے نا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پہلے کے لوگوں پر اتنے برے حالات آئے کہ عام مسلمان نہیں، اعلیٰ لیول کا مسلمان نہیں، رسول جو اللہ کا محبوب اور چہیتا ہوتا ہے، جو ایمان میں سب سے ہائی لیول کا ہوتا ہے، وہ رسول بھی پکار اٹھا کہتا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کیا حالات آئے پہلے کے لوگوں پر؟ ایمان لانے کے جرم میں ان کے سر پر لوہے کا آرا رکھ کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت نکال لیا گیا، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ حالات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو جنت میں داخلہ مل جائے گا جبکہ کون کون صبر کرنے والا ہے؟ ابھی صبر کرنے والوں کا امتحان ہوا ہی نہیں ہے کہ ایسے حالات میں صبر کون کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، مکہ کی 13 سالہ زندگی مصیبتوں کے ساتھ گزار لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہجرت پر مجبور ہوئے اسی ظلم کی وجہ سے، لیکن ہجرت کے باوجود بھی سکھ کا، چین کا، سکون کا سانس لینے نہیں ملا، جنگیں لڑنی پڑی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ جنگ خندق میں حالات کیسے آئے؟ باہر سے بھی دشمن، اندر سے بھی دشمن۔ اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں کو آزمایا گیا اور سخت طریقے سے مسلمانوں کو جھجھوڑ کر رکھ دیا گیا، جھجھوڑ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق نکل گئے اور ان لوگوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، نہیں ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مدد آئے گی اللہ کی، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ باہر سے دشمن آئے ہوئے ہیں، اندر سے بھی دشمن، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، منافق لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور پھر اللہ نے ہوا بھیجی، تیز و تند آندھی اور طوفان بھیجا، جس سے مشرکین کے اور دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں پلٹ گئی، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا اور مسلمان جنگ خندق جیت گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے سے پہلے اللہ کی ایک سنت، ایک قانون ہے کہ اللہ آزماتا ہے پہلے، اور آزمائش میں جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اب ہمارا ایمان دیکھو اور غزہ سے آنے والی کسی ویڈیو میں کسی بچی کا، کسی بچے کا، کسی عورت کا، کسی ماں کا، کسی بہن کا ایمان دیکھو، اتنے سخت حالات میں بھی ایک بچہ مسکراتے ہوئے ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں جو چاہو کر سکتے ہو لیکن آخرت میں تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ یہ ایمان، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہو اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہے۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر جو جتنا نیک ہوتا اس کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا قانون۔ مدد نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ابتلا، آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے، جیسا کہ صحابہ کو اللہ نے ڈالا جنگ بدر میں، پھر 5000 3000 1000 فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ نے ان کی مدد بھی کیا۔ تیسرا قانون اللہ کا کیا ہے؟ مہلت دینا، استدراج، ڈھیل، موقع۔ کس کو؟ ظالم کو۔ ظالم کو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اسی لیے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون جیسے بندے کو بھی اللہ نے ڈھیل دیا۔ یہ 7 عذاب جو میں نے کہا نا، ایسا نہیں کہ 7 عذاب ایک بیک آ گیا، ایک عذاب آیا، پھر یہ لوگ نہیں سدھرے تو تھوڑے دن کے بعد دوسرا عذاب آیا، پھر نہیں سدھرے تو تیسرا عذاب، اس طریقے سے الگ الگ ٹائم پر 7 عذاب آیا۔ عذاب نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے پلٹ آئے کوئی۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ پلٹ آئے۔ پلٹ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما یؤخرہم، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ کس دن کے لیے؟ اس دن تک کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی، یعنی زندگی کی آخری سانس تک بھی اللہ بعض دفعہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اگر دنیا میں ظالم نہیں پکڑا گیا تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں ہم اسے ضرور پکڑیں گے، اسے ضرور پکڑیں گے ہم۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو ڈھیل دیجئے، ہم بھی ڈھیل دے رہے، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے آج کسی پر ظلم کیا، اللہ نے آج ہی پکڑ لیا، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو اکثر معاف کر دیتا، پکڑتا نہیں۔ اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑنا چاہے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کے ہر ظلم پر ان کو پکڑے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا۔ ہم میں سے کون نہیں ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو کسی پر؟ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹائپ کا ظلم ہوا ہے۔ تو اگر اس ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑ لینا، اللہ کہتے ہیں زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، واپس آنے کا چانس دیتا ہے، یا بعض دفعہ اللہ ظالم کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ اور ظلم کرے، اور اس کا ظلم جب ہائی ہوگا تو اسی کے مطابق ہم اس کو سختی کے ساتھ پکڑیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا پرانی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے بدلے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھر کی بارش کر دی، کسی کو ہم نے تیز آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے موقع ملا پھر بھی فائدہ ان لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ تو یہ اللہ کا یہ تیسرا قانون ہے، ظالم کو ہلاک کرنے سے پہلے یا پکڑنے سے پہلے اللہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے اور ظلم سے توبہ کر لے۔ اچھا، یہاں پر یہ چند اہم باتیں آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مدد آنے میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا۔ بعض دفعہ مدد ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بعض دفعہ مدد، ہمیشہ مدد دکھائی دے یہ ضروری نہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھیں، آپ شروع میں بھی میں نے کہا کہ بعض دفعہ دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو جس پر وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ایک ساتھ ایک ہی دن میں ہلاک کر دے، لیکن کیوں نہیں کر پاتا؟ یا اس کا دماغ اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کی مدد ہوتی، لیکن ہم سوچ نہیں پاتے۔ مدد صرف وہ نہیں ہے جو دکھائی دے، کبھی کبھی مدد نہ دکھائی دینے والی بھی ہوتی ہے۔ جب فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے، ابلیس کافروں کی طرف سے آیا تھا، اس کو فرشتے نظر آ گئے، لیکن مکہ کے کافروں کو فرشتے نظر نہیں آئے۔ اللہ کہتے ہیں نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا، ایڑی کے بل پلٹا۔ لوگوں نے کہا رہے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تو معاملہ تم سے الگ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو ضروری نہیں کہ مدد ہر دفعہ دکھائی دے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔
اچھا اگر مدد میں تاخیر بھی ہو رہی، ہمارے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ مدد نہیں آ رہی ہے بھی، تو مدد میں تاخیر جو ہو رہی ہے اس کی بعض دفعہ حکمتیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی حکمت مناسب وقت کا نہ ہونا. اس سے پہلے جو قانون میں نے بتایا وہ 3 بنیادی قوانین کو سامنے رکھیں اور پھر اس حکمت پر غور کریں. مناسب وقت نہیں ہوتا ہے مدد کرنے کا، اس لیے کہ ابھی تو ظلم کا آغاز ہوا ہے، ابھی پکڑیں گے تو وہ مزہ نہیں ہے ظالموں کو پکڑنے میں. میں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، مسلمانوں کی مدد اللہ چاہتا تو مکے میں کر دیتا، مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آنا پڑتا، لیکن پھر وہ بات نہیں ہوتی، وہ لطف نہیں آتا، مسلمانوں کو پھر ایمان میں وہ ثبات قدمی نہیں ملتی، مسلمان ایمان میں پھر اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اور اتنی جلدی اسلام کی دعوت دوسری جگہوں تک نہیں پھیلتی. مناسب وقت نہیں تھا اللہ کی مدد کے آنے کا، اسی لیے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ نے مدد نہیں کی، اور جیسے ہی مناسب وقت آیا اللہ نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو یہ پہلی حکمت ہے. دوسری حکمت کیا ہے؟ ایمان میں مضبوط کرنا. بعض دفعہ مدد میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ بندے کا ایمان اللہ پر بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اس کا کنیکشن اللہ سے اور مضبوط ہو. اور انسان کی فطرت بھی کیا ہے پتہ ہے؟ مشکل میں بندہ اللہ سے زیادہ جڑتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، کہ جب بندے کو کی زندگی میں مشکل آتی ہے فضو دعائیں نہ رسو، لمبی 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 چوڑی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جب مشکل ہوتی ہے نا تو بندے کا کنیکشن اپنے رب سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ مدد کیوں نہیں ہو رہی، اللہ مدد کر دے. زیادہ مشکل ہوتی ہے بندہ رب سے زیادہ جڑتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں جو اسباب بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم مکہ کے لوگ ان ایمان لانے والوں کو مار رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کا سب کچھ چھین رہے ہیں، دن رات ان کا جینا دشوار کر دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ پلٹ کر کے ہمارے آبا و اجداد کے دین میں نہیں آ رہے، اسی دین کو پکڑ کر کے رکھا ہے. نتیجہ یہ ہوا ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہے کہ یہ دین سچا ہے، اور پھر اور دیگر دوسرے اسباب جمع ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. تو جب مشکل آتی ہے، پریشانی، مدد میں تاخیر جب ہوتی ہے تو بندے کا اپنے رب پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. ہاں اکا دکا ہوتے ہیں وہ جھاگ ٹائپ کے لوگ کہ جو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے تو پھر دین چھوڑ دیتے ہیں. یہ پہلے سے ایمان والے تھے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. مدد میں تاخیر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. تیسری حکمت جو ہے مدد آنے میں تاخیر کی وہ یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہیں، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم پر اگر صبر کر لیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مقام اونچا کر دے گا. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان، آزمائش. اتنی نیکیاں بندہ نہیں کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں اسے اعلیٰ مقام ملے، لیکن ظلم ہوا اس پر، صبر کیا اس نے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا تو اس کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کا مقام اونچا کر دیتا ہے. تو جتنا زیادہ مشکل دور ہوگا اور جتنا زیادہ اس کا صبر ہوگا اتنا ہی مقام اس کا جنت میں اونچا ہوگا. تو اس لیے مدد آنے میں بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ اللہ اپنے ان نیک بندوں کا مقام اس ظلم پر صبر کرنے اور اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے جنت میں اونچا کر دے. چوتھی حکمت کیا ہے؟ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے لیے. کھرا کھوٹا ظاہر ہو جائے کہ کون سچا مومن، کون جو ہے منافق ہے. اللہ نے اسی کو کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اس ایمان لانے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، اب بھی ہم آزمائیں گے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اور کچھ آیتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے، اس کی تمیز کے لیے ہم ایسے حالات پیدا کر دیا کرتے ہیں. اور مدینے کی زندگی میں ہوا بھی ایسے ہی کہ منافقین کچھ ایسے موقعوں پر کھل کر کے سامنے آ گئے. اور بنو قریظہ جنگ خندق کے موقع سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں،
اللہ نے مسلمانوں پر جنگ خندق کے موقع سے تکلیف کے حالات لمبے کر دیے. کیوں؟ تاکہ بنو قریظہ نے جو پہلے ہی غداری کر لیا ہے ان کی غداری واضح ہو جائے. تو اس لیے اللہ رب العالمین، ورنہ جنگ خندق میں اتنا لمبا وقت جو اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ رکھا کہ مسلمان پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پوری طریقے سے مسلمان پریشان ہو گئے کہ 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا، کیا ہوگا؟ اللہ نے مدد بھیجنے میں تاخیر کیا. کیوں؟ تاکہ جو مدینے میں یہودی رہ رہے تھے بنو قریظہ، یہ غداری پہلے کر چکے تھے، ان کی غداری واضح ہو جائے. اور جب واضح ہو گئی غداری تو پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کر کے مسلمانوں کو کامیابی دے دی. تو یہ 4 حکمتیں بنیاد، اور بھی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، لیکن یہ 4 حکمتیں مدد آنے میں تاخیر کی. اب آخری بات کہ مدد نہ آنے کی بعض وجوہات کیا ہوتی. بعض دفعہ سب کچھ سیٹ ہے، لمبا چل رہا ہے، بہت زمانے سے ظلم ہو رہا ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں، اس کے باوجود اللہ کی مدد نہیں آتی. کیوں؟ کچھ وجوہات بتائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم. پہلی وجہ مکمل ایمان اور نیک اعمال کا نہ ہونا. اللہ نے مدد کا وعدہ، شروع میں نے کہا اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، کرے گا بھی، وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی. اور اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ انہیں زمین کی خلافت، حکومت ضرور دے گا، انہیں زمین میں جمع دے گا، اور خوف کے بعد انہیں امن والی زندگی دے دے گا. کس سے؟ لیکن ایمان والے سے اور عمل صالح کرنے والے سے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا لیکن اس کی زندگی میں مکمل ایمان نہیں، وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ خرافات میں ہے، رسوم و رواج کا شکار ہے، اس کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے، اور توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز چھوڑنے والا وہ ہے، وہ قوم نماز چھوڑنے والی ہے، پھر اللہ ایسے بندوں کی مدد نہیں کرے گا. اس لیے مدد نہیں آتی ہے، اس لیے اللہ مدد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی زندگی میں نیکیاں ہیں. دوسری وجہ اللہ کے دین کی مدد نہ کرنا. اللہ نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اپوزٹ میننگ کیا ہے؟ اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد نہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، مسجدوں کو آباد کرنا، قرآن و حدیث کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ سب دین کی مدد، اللہ کی مدد ہے. اگر یہ کام ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ کہتا ہے پھر ہماری طرف سے مدد بھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی. یہ دوسری وجہ ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. دوسری وجہ کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. تیسری وجہ ہمارا بھروسہ تو ہے اللہ پر، توکل بھی ہے، لیکن ہم اسباب اختیار نہیں کرتے. ہمارا والا یا تو ایک دم نیچے رہے گا یا تو ایک دم اوپر رہے گا. بھئی درمیان میں اعتدال کی زندگی گزارنا ہے. کچھ لوگ ایک دم جذباتی ہو کر کے چلو جائیں گے، چلو جائیں گے، ہم لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے. کیا کر سکتے ہو؟ کیا ہاتھ میں آپ کے؟ اسباب اختیار کرو. اللہ پر توکل تو ہونا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کیے بنا اللہ پر توکل نہیں کرنا چاہیے. پہلے اسباب اختیار کرو. زمینی سطح پر کیا کیا کر سکتے ہو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. صحابہ کا توکل اللہ پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ پر تھا، لیکن اسباب نہیں تھے مکے کی زندگی میں کہ ان کی اللہ مدد کرے یا ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. لیکن جب اسباب جمع ہو گئے مدینے کی زندگی میں تو پھر اللہ کی مدد بھی آئی. اسی کو اللہ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وہ جنگ کا ماحول تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرو، مضبوط بنو. آج ہمارا مسلمان اپنی خواہش کو مقدم رکھ کر کے نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا اور کہتا ہے ہم اللہ پر توکل ہے. پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہو. بظاہر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن اللہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زمینی سطح پر آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے جس کی وجہ سے. تو اسباب اختیار کرنا. نمبر 4
रसूल की मुकम्मल इत्तिबा से इनहराफ, जो कौम रसूल की मुकम्मल इत्तिबा नहीं करेगी उसकी जिंदगी में अजाब आएगा, फिर अल्लाह मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा फलियहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते। किस बात से डरना चाहिए? अन तुसीबहुम फितना, कि कहीं उनकी जिंदगी में कोई आजमाइश, कोई फितना ना आ जाए, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन्हें कोई दर्दनाक अजाब आकर के पकड़ ना ले, डरना चाहिए। तो जब नबी की मुकम्मल इत्तिबा नहीं करेंगे, आप देखें जंग उहुद की मिसाल बार बार आप सुनते हैं, 50 तीर अंदाजों ने मुकम्मल तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा नहीं की, क्या हुआ? जीती हुई जंग हार गए, जीती हुई जंग हार गए। हमारी जिंदगी में अगर मुकम्मल इत्तिबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होगी, अल्लाह की मदद में ताखीर होगी और हो सकता है अल्लाह की मदद हमें हासिल ना हो। पांचवा सबब, इख्तिलाफ और इंतशार का होना। कितने इख्तिलाफात हैं आज, कितने इख्तिलाफात। दलील सामने रखते हुए भी अपने आप को मुसलमान कहने वाला अपने मसलक की तर्जुमानी करता है, अपने इमाम की बात को मुकद्दम रखता है। इख्तिलाफ और इंतशार, आपस में हमें एक नहीं। अल्लाह ने कहा वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में इख्तिलाफ ना करो, वरना क्या होगा? फतफशलू, हार जाओगे, नाकाम हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरू, हालात जैसे हैं उस पर सब्र करो। तो इख्तिलाफ जब आएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मुसलमान आपस में इख्तिलाफ करने लगेंगे तो अल्लाह इनके ऊपर दूसरे दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा, लोग आएंगे इनके ऊपर हुकूमत कर लेंगे। जालूत और तालूत का मैंने तज़किरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक लंबा अरसा गुजरा, बनी इसराइल इख्तिलाफ का शिकार हो गए, यहां तक कि इन लोगों ने दीन की बातों पर अमल करना छोड़ दिया। तो अमालिका जो दुश्मन कौम थी, अल्लाह ने उन लोगों को इनके इलाकों पर क्या कर दिया? बिठा दिया। इन लोगों ने आकर के हमला किया, इनकी जमीन जायदाद, घर, माल, दौलत सब पर कब्जा कर लिया, और बनी इसराइल आपसी इख्तिलाफ और इंतशार की वजह से अल्लाह की मदद से महरूम कर दिए गए। छठा और आखिरी सबब, उसके बाद बात खत्म होगी, सब्र और तकवा से दूरी। हमारी जिंदगी में सब्र नहीं। मुसलमान जज्बाती कौम, हाँ, जब इस तरह के हालात आते हैं तो हमारी आवाज उठती है। जैसे ही इस तरह की बातें आना बंद हुई, हम फिर से अपनी जिंदगी में वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब। हमारे यहां बाज दफा मुसलमान इतना जज्बाती है कि फलस्तीन जाना चाहता है वो, लेकिन फलस्तीन वालों से हमदर्दी के नाम पर खाने के बाद उस खाने को हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक छोड़ नहीं सकता है। इसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए खाने के बाद। जो कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, फलस्तीन के मुसलमानों से हमदर्दी के नाम पर वो वहां जाकर के वहां उन लोगों की मदद करने के लिए दावे कर रहा। अजीब तमाशा है। हम अपनी जबान के चटखारे के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। तो जज्बाती इतना नहीं होना चाहिए। जज्बात का होना अच्छी बात है, लेकिन जज्बातियत का शिकार होकर के अपने आप को गलत बाज दफा देखें। आज ही एक बंदा हमारे शेख दिखा रहा, उसने स्टेटस लगाया, चलो जाएंगे वहां लड़ने के लिए, इसराइल के खिलाफ जाएंगे, आर यू रेडी, क्या तुम लोग भी तैयार हो? है कुल्हाड़ी मार रहा अपने पैर पर, बेवकूफ। खुद के लिए मुश्किल, इलाके के लिए मुश्किल, कम्युनिटी के लिए मुश्किल, जमात और जमईयत के लिए मुश्किल, सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर, घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस तरह की जज्बातियत नहीं चाहिए शरीयत को। अल्लाह क्या कहते हैं, जब इस तरह के हालात पैदा हों और तुम्हारे हाथ में असबाब इख्तियार करने के बावजूद कुछ ना हो तो क्या करो? दो काम, सब्र और तकवा। व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, तकवा क्या है? जो अल्लाह ने कहा वो करो, जिससे अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाओ। ये सबसे बड़ी। एक है जिहाद बिन नफ्स, अपने आप से हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम चले हैं दुश्मनों को हराने के लिए। यानी हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करके बुरी चीजों से नहीं बच पाते हैं और हमें लगता है कि हम जाएंगे और दुश्मनों को हराएंगे। तो सब्र और तकवा, अल्लाह ने जंग बद्र के तनाजुर में भी यही कहा कि अगर सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, दुश्मनों की चालें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी
اور اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہارے رب کی طرف سے فی الفور تمہاری مدد کی جائے گی اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ چند ضروری اور اہم باتیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ کافروں کی کوئی آزمائش نہیں، کافروں کی کوئی آزمائش، اصل آزمائش مسلمانوں کی، ایمان والوں کی۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور تمہارے مال اور جانوں میں آزمایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی طرف سے تمہیں بہت سی تکلیف دہ چیزیں اور باتیں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑا کام، اتنا بڑا کام کہ پھر اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ چند اہم اور ضروری باتیں تھیں۔ پیغام بس یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک بنائیں، نیک بنائیں، درست بنائیں، اچھا بنائیں، قرآن و حدیث کا ماننے والا، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آپ کی کامل اور مکمل اتباع کرنے والا اپنے آپ کو بنائیں۔ خود بھی ظلم سے دور رہیں، کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی ظلم سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے آپ یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لوگ یہاں دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے ذاتی طور سے رات کو اٹھ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اکیلے میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں، امام کو بولنا، امام صاحب قنوت نازلہ کیوں نہیں پڑھتے، وہاں سے یہ کیوں نہیں ہوتا، فلانا ملک مدد کیوں نہیں کرنے جا رہا ہے، یہ لوگ جو ہے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ ارے بھائی وہ سب چھوڑو، عالمی سیاست کی باتیں، اپنے گھر کی باتوں کے بارے میں علم نہیں، عالمی سیاستوں پر بات کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اپنی زندگی دیکھ، ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ظالموں کے ہاتھوں کو روک کر کے اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔